حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کے نسخوں کو جلانے کا حکم دیا تھا اور آپ کے حکم قرآن کریم کو جلا دیا گیا، تو بتاؤ قرآن کو جلانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کی بنیاد ایک بخاری شریف کی روایت ہے، میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 4987، وہ فرماتے ہیں، یہ بات پہلے گزر چکی ہے، ان حذیفہ بن یمان قدم علی عثمان وکان یغازی اہل الشام فی فتح ارمینیہ و آذربائیجان ما فی اہل العراق فافزع حذیفہ اختلافهم فی القراءۃ وقال حذیفہ لعثمان یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامہ قبل ان یختلفوا۔ حضرت حذیفہ جب ارمینیہ کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے، آذربائیجان میں گئے، تو وہاں دیکھا کہ قراءات کے اختلاف میں عوام الناس میں شدید اضطراب ہے، یہ مدینہ منورہ ہے اور کا امیر امت کو سنبھالیں، اس کا کوئی حل نکالیں۔ قرآن کریم 7 قراءت میں نازل ہوا ہے، مختلف قراءت میں مختلف قراءتیں وہاں پہنچی ہیں، وہ اجمی لوگ ہیں، علم سے واقف نہیں ہیں اور نئے نئے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جب اس طرح دو قراءتیں جائیں گی تو ان میں جھگڑا اور فساد ہوگا، تو امیر المومن آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث، ان کو فرمایا کہ تم جا مصاحب کو جمع کرو، جتنے مصاحب ہیں سب کو جمع کرو۔ اور عثمان غنی فرمانے لگے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو موجود ہے اس کو بھی آپ نے منگوا لیا، اور اس کے مطابق، خیر میں اس روایت پہ عرض کروں جو اس بنیاد ہے، آپ نے سارے جمع کیے اور فرمایا فاکتبوا بلسان قریش، اب آپ جو لغت قریش ہے اس کے مطابق قرآن کریم کو لکھو، اس لیے ان کی لغت پر قرآن اترا ہے۔ حتی اذا نسخوا الصحف المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصہ وارسل الى كل افق بمصحف بما نسخ وامر بسواء من القرآن فی کل صحیفۃ او مصحف ان یحرق۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، جو مصاحف ملے سب کو جمع کرو۔ حضرت حفصہ گھر سے مصحف منگایا تو فرمایا ان کے مطابق دیکھے تو جو اس کے مطابق ہے اس کا رکھو، جس کے مطابق نہیں ہے اس کو ختم کر دو۔ لفظ ان یحرق حکم دیا جلا دیا جائے، اس لفظ کی بنیاد پر اشکال کرتے ہیں لوگ کہ جی آپ نے قرآن کریم کے نسخوں کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ بہت توجہ کے ساتھ جواب سماعت فرمائیں تاکہ کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جب لفظ ایک ہوتا ہے اور معنی کسی بندے کو لفظ کا معنی ایک آتا ہے تو اعتراض ہوتا ہے، جب اس کے لفظ کے معنی 2 ہوتے ہیں تو اعتراض ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حرق کا معنی صرف جلانا نہیں ہے، حرق کا معنی کھرچنا بھی ہے، حرق کا معنی کھرچنا ہے، چھیلنا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ٹہنیاں اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، پتھر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور ہڈی کندھے کی جانور اس پر لکھا ہوا ہے۔ آن فرمایا جو صحیفہ اور مصحف حفصہ کے مطابق رکھ لو، اور جو باقی اس کو کھرچ کے ختم کر دو، لغت قریش کا رکھو اور باقی عام نہ کرو، پھیلاؤ مت، اس سے الجھنیں پیدا ہوئی۔ تو جلانے کی تو بات نہیں ہے، توجہ سے بات سمجھیں۔ اس میں لفظ حرق اس کا معنی صرف جلانا ہی نہیں بلکہ چھیدنا اور کریدنا بھی ہے۔ چنانچہ امام ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی جمال الدین الافریقی رحمہ اللہ تعالی وفات 711 ہجری، وہ لکھتے ہیں لسان العرب میں، حرکہ یحرکہ ای ساحکہ حتی سمع له صریف، کھرچنا، یہاں تک اس کی آواز آنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح علامہ سید مرتضی حسین بلگرامی زبیدی رحمہ اللہ وفات 1205 ہجری، تاج العروس من جواہر القاموس میں لکھتے ہیں، حرقہ یحرقہ حرقا حق بازو ببازن، حق کا کھرچنا اور رگڑنا بھی کہتے ہیں، جس کا معنی صرف جلانا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا لفظ کے ایک معنی جاننے کی وجہ سے ہے، وگرنہ اعتراض کبھی نہ ہوتا۔ اچھا توجہ سے بات سمجھنا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن نصر بن فرقد الشیبانی رحمہ اللہ وفات 179 ہجری، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں والذی یروی ان عثمان فعل ذلك بالمصاحف المختلف حين اراد جمع الناس الى مصحف واحد لا يكاد يصح، یہ جو بات معروف ہے کہ عثمان نے کو جمع کیا اور جمع کر کے اس کو جلا دیا، فرمایا روایت قطعاً درست نہیں۔ عثمان غنی تو وہ شخص ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بات کیسے کر سکتے ہیں؟ فالذی ظہر منہ من تعظیم الحرمہ لکتاب اللہ والمداومۃ علی تلاوت آناء اللیل والنہار دلیل علی انہ لا اصل لذلک الحدیث، اس بات کی دلیل ہے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ ایک اشکال، اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ یہ حدیث پاک اشکال کیا ہے؟ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث کو امام
یہ کیسے فرما رہے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہلے کے ہیں، امام بخاری بعد کے ہیں، لیکن صحیح روایت جو مستند ترین ہے سند کے ساتھ ثابت ہے، امام محمد اس کے بارے میں کیسے لگ گئے کہ اس کی کوئی ثابت ہی نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے، وہ یہ نہیں فرما رہے کہ ثابت نہیں، اس کی اصل نہیں، یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یحرق کو جلانے کے معنی میں لینا اور اس بنیاد پر اعتراض کرنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن پیدا نہ ہو۔ جواب نمبر 2، یہ جو لفظ یحرقہ ہے، بعض نسخوں میں یحرقہ حرقن ہے، بعضوں میں یحرقہ خرقن ہے خا کے ساتھ، اور ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ زیادہ تر روایات میں لفظ خرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں علامہ حافظ ابو الفضل ابن حجر اسقلانی وفات 852 ہجری، فتح الباری باب جمع القرآن فی روایت الاکثر ان یخرق بالخاء المعجمہ والمعجمۃ اثبت، اکثر روایت میں لفظ یخرق کے الفاظ ہیں اور یہ بات کہتے ہیں زیادہ راجح ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا کہ جلانا نہیں، بلکہ آپ نے جو حضرت حفصہ والا مصحف تھا اس کے مطابق جو نہیں تھا اس کو ختم کرا دیا، اس کو ضائع کرا دیا، جلانا اس کا معنی نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ سید مرتضیٰ زبیدی رحمہ اللہ وفات 1205 تاج العروس میں لکھتے ہیں خرقہ یخرقہ و یخرقہ جابہ و مزقہ، پھاڑ دینا، ضائع کرا دینا، وہ جو جلانا جیسے بے ادبی کا پہلو آپ نکال رہے ہیں وہ مراد ہی نہیں ہے۔ علامہ وحید الزمان قاسمی کرانوی رحمہ اللہ وفات 1416 ہجری القاموس الوحید میں لکھتے ہیں خرقہ بمعنی پھاڑنا اور سوراخ کرنا، یعنی ضائع کر دینا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ اب اس پر بھی اشکال ہے۔ ایک اشکال یہ ہے اگر خرقہ کا معنی پھاڑنا ہو، ضائع کرنا ہو، پھر بھی اشکال ہے حضرت عثمان غنی نے لکھا ہوا قرآن ضائع کیسے کر دیا؟ جواب ذہن نشین فرما لیں کہ لکھا ہوا قرآن کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متفق تھیں اور کچھ ایسی ہیں جو اختلافی تھیں۔ اس اختلافات کے پھیلنے سے امت میں فتنہ پیدا ہو رہا تھا، آپ نے امت کو فتنے سے پھیلانے کے لیے جہاں پہ اختلافات تھے اس کو ایک طرف کر دیا اور جہاں اتفاق تھا اس کو پوری امت کے اندر پھیلا دیا۔ چنانچہ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں حضرت عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابن کثیر وفات 774 ہجری رحمہ اللہ تعالی البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں اما المصاحف فانما حرق ما وقع فيه اختلاف وابقى لهم المتفق علیہ، جہاں اختلافات فتنے کا اندیشہ تھا اس کو ختم کرایا اور جو اتفاقی چیز تھی اس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برقرار رکھا اور آپ نے اس کو پوری امت کے سامنے عام فرمایا اور پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے تاکہ الجھن قطعاً پیدا نہ ہو۔ آگے چلیے، جواب نمبر 3، یہ صرف حضرت عثمان غنی کا عمل نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا بھی ہے۔ اگر کوئی اعتراض عثمان غنی پر کرتا ہے تو یہ اعتراض علی المرتضیٰ پہ کیوں نہیں کرتا؟ حضرت علی المرتضیٰ پہ اعتراض کریں۔ چنانچہ حافظ ابو القاسم علی بن ابی محمد الحسن بن ہیبت اللہ المعروف بن عساکر رحمہ اللہ وفات 571 ہجری تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں قال علی ایھا الناس ایاکم الغلو فی عثمان، اے لوگو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلو نہ کرو، حضرت عثمان کے بارے میں بدتمیزی کرنے سے بچو۔ بات اچھی طرح سمجھیں، حضرت عثمان غنی کے بارے میں بدتمیزی کرنے سے بچو۔ لوگ کہتے ہیں کہ حرق المصاحف، واللہ ما حرقها الا الملأ من صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولو ولیت مثل ما ولی فعلت مثل الذی فعل۔ حضرت عثمان نے جو کام فرمایا یہ صحابہ کرام کی موجودگی میں تھا، اور اگر میں عثمان کی جگہ پہ ولی بنتا تو میں بھی وہی کرتا جو عثمان غنی نے کیا ہے۔ بات ذہن نشین فرما لیں۔ آگے چلیے، جواب نمبر 4، یہ صرف حضرت علی المرتضیٰ نہیں بلکہ یہ صحابہ کرام کے اتفاق سے ہوا۔ اگر اعتراض عثمان غنی پر ہے تو بقیہ صحابہ پر نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ
وفات 852 ہجری، فتح الباری باب جمع القرآن، یعنی فتح الباری شرح سے بخاری میں فرماتے ہیں حین حرق عثمان المصاحف فاعجبهم ذلك او قال لم ينکر ذلك منهم احد، تمام صحابہ کرام نے اس کو پسند فرمایا اور کسی ایک نے بھی ان کا انکار نہیں فرمایا۔ تو تنہا مورد الزام کیوں ہے؟ الزام ہے ہی نہیں، اعتراض نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر کرنا بھی ہے تو پھر حضرت علی پر بھی ہو، صحابہ کرام بھی ہو، ہم حضرت علی پر بھی نہیں کرتے، عام صحابہ پر بھی کرتے، عثمان غنی پر بھی نہیں کرتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مزید یہ بات اب ذہن نشین فرما لیں، اب اس پر پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ مصحف وہی ہے جو مصحف عثمانی ہے، وہی دنیا میں چلے گا، اسی کے مطابق نماز پڑھائی جائے گی اور وہی دنیا میں محفوظ ترین مصحف ہے۔ چنانچہ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبد البر القرطبی رحمہ اللہ وفات 463 ہجری، التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، حدیث نمبر 21، یہ فرماتے ہیں واجب العلماء ان ما فی مصحف عثمان بن عفان وهو الذي بعید المسلمین اليوم فی اقطار الارض حیث كانوا هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد ان يتجاوزه لا تحل صلاة لمسلم۔ امت کے اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اس وقت جو مسلمانوں کے ہاتھ میں پورے عالم میں قرآن ہے یہ مصحف عثمانی ہے اور یہ قرآن کریم محفوظ ہے، اب اس کے اندر تجاوز کرنا جائز نہیں ہے اور اسی نسخے کے مطابق ہی نماز پڑھانی چاہیے۔